السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ لیفٹیننٹ کرنل راشد، ٹی ٹی ایف کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم نے اس سے پہلے فزیکل کی میڈیکل کی ویڈیوز دیکھی، ہم نے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہوتے ہیں ان کے متعلق انفارمیشن لی، ایلیجبلٹی کرائٹیریا دیکھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب آپ رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں، یعنی اب آپ آرمی کی ٹرائی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو کس پروسیس سے گزرنا ہوگا؟ تو اس میں سب سے پہلا پروسیس ہے رجسٹریشن کا، کہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے۔ آرمی نے کینڈیڈیٹس کی آسانی کے لیے 27 ریکروٹمنٹ سینٹر، جس کو ASNRC آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹرز بنائے ہیں، جن میں سے 10 پنجاب میں ہیں: بھالپور، چکوال، فیصل آباد، جہلم، لاہور، ملتان، اوکاڑا، راولپنڈی، سیالکوٹ، سرگودا۔ یاد رکھیے گا، اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ فوج میں پنجابی ڈومینیشن ہے، یہ بیسیکلی پاپولیشن کے لحاظ سے ڈیموگرافک فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے پنجاب میں زیادہ سینٹرز موجود ہیں۔ KPK میں 4 ہیں: کوہاٹ، پشاور، DI خان، شنکیاری۔ بلوچستان میں 5 ہیں: کوئٹہ، خزدار، لورالائی، سبی، تربت۔ سندھ میں 5 ہیں: کراچی، لاڑکانہ، حیدرآباد، بنو عاقل۔ گلگت بلتستان میں گلگت میں ہے، اور آزاد جموں کشمیر میں 2 ہیں: مظفر آباد اور راولہ کوٹ۔ تو یہ 27 ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں۔ آپ یہاں جا کے اپنے ڈاکومنٹس لے کے جا کے خود بائی ہینڈ سبمٹ کرا سکتے ہیں۔ ایک اور پروسیس ہے، وہ ہے آن لائن رجسٹریشن کا۔ چاہے آپ ان شہروں میں ہی ہوں، یہ 27 سینٹر جن شہروں میں ہیں ان شہروں سے آپ کرنا چاہیں، یا ایک شخص ہے جو لاہور میں رہتا ہے لیکن وہ کراچی میں آج کل ہے اور وہ اب سبمٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سہولت یہ ہے کہ وہ آن لائن کر سکتا ہے، یا وہ لاہور میں ہی رہتا ہے لیکن وہ رہنے والا ہے چچا وطنی کا، بھائی پھیرو کا، وہاں سینٹر نہیں ہے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے آن لائن رجسٹریشن کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ اب ہم اس پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ آن لائن کیسے ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی کورس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ www.joinpakistanarmy.government.pk اس کو آپ گوگل کریں تو یہ سائٹ کھل جائے گی۔ اس سائٹ کے اندر آپ کو جو بھی آرمی، یہ ریممبر یہ آرمی کا ہے، نیوی کے لیے آپ نیوی پاک نیوی کریں گے، ایئر فورس کے لیے پاک ایئر فورس کریں گے۔ تو آپ جب یہ پاک آرمی کی سائٹ کھولیں گے تو آرمی کی جتنی بھی کورسز اس وقت کرنے والے ہیں یا جن کے ایڈورٹائزمنٹ آ چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے جا کے اس سائٹ پر جانا ہے، اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ 151 لانگ کورس کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا 152 لانگ کورس کے میں بھی سیم ہو، ایٹ ٹائم چینجز آ جاتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کورس پہ اپلائی کرتے ہیں تو آپ ضرور اس سائٹ پہ جائیں، جا کے ایلیجبلٹی کرائٹیریا دیکھیں، اور اگر آپ ایلیجبل ہیں تو پھر اللہ کے نام سے آپ اپنے رزق کی تلاش میں اس میدان میں بھی ضرور داخل ہوں۔ اس کے بعد جب رجسٹریشن آتے ہیں تو یہ آن لائن رجسٹریشن کا HTTPS پاکستان فورسز کام جوائنٹ پاک آرمی PMA لانگ کورس یہ ہے۔ اچھا، ایٹ ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے لیپ ٹاپس یا PCs ہیں گھر میں، ان پہ سائٹس نہیں کھولتی، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ ایٹ ٹائم آبزرو کیا گیا ہے۔ اگر آپ پھر موبائل پہ جا کے اگر آپ کرنا چاہیں تو موبائل میں عموماً یہ سائٹس کھل جاتی ہیں، لیکن PCs میں اور لیپ ٹاپ پہ بعض کا ایشو آتا ہے کہ یہ سائٹ اوپن نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، جو 151 لانگ کورس ہے جو ابھی چل رہا ہے، اس کی رجسٹریشن کی ڈیٹ کھل چکی ہے 3 اکتوبر سے، اور یہ 6 نومبر تک انشاءاللہ، یعنی آلموسٹ 1 مہینہ پلس جو ہے یہ آپ کو دن اویلیبل ہیں کہ آپ ان کے دوران اپنے کورس کو اپنے آپ کو آرمی میں آرمی انڈکشن کے لیے رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ تو یہ 6 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اب جب آپ رجسٹریشن کرتے ہیں تو آپ کو مختلف انفارمیشن دینی پڑیں گی ان کے پورٹل کے اوپر۔ تو یہ انفارمیشن آپ کو پتا ہو کہ جب آپ انٹری کرنے لگے ڈیٹا،
تو یو مسٹ نو کہ یا کون کون سی انفارمیشن ہے جو کہ ہم نے وہاں سبمٹ کرنی ہوگی، وہ انفارمیشن اپنے پاس پہلے رکھ لیں. فار ایگزامپل آپ کس کورس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں کو کمپیوٹر کا پتہ نہیں ہے، ابھی آپ اگر سفید باکس دیکھیں تو اس کے اندر رائٹ سائڈ پہ وی بنا ہوا، یہ ڈراپ باکس کہلاتا ہے. اس کے اندر جو بھی کورس اویلیبل ہوں گے وہ لکھے ہوں گے، آپ نے بس اس کورس کو دبا دینا ہے. جیسے پی ایم اے 151 لانگ کورسز کو آپ کلک کریں گے، یہ آن ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کس سینٹر سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا نام لکھیں گے. نام وہی لکھیے گا جو آپ کے CNIC میں موجود ہے. سپیلنگز کا بہت خیال رکھیے گا کائنڈلی کہ آپ کے سپیلنگ سیم ہوں جو CNIC میں ہے. ڈیٹ آف برتھ اگین اس میں دو ڈراپ باکس ہیں، یعنی 01 جو ہے جہاں لکھا ہوا، یہ بیسیکلی فرسٹ سے لے کے 31 تک کی ڈیٹس ہوتی ہے مہینوں میں، تو یہ لکھی ہوتی ہیں. آپ کی جو بھی ڈیٹ آف برتھ فال کرتی ہے وہ آپ ڈیٹ ڈال دیں گے. پھر مہینے ہیں 12 مہینے جنوری سے دسمبر تک، اور اس کے بعد آپ نے ایئر لکھ لینا ہے کہ کس ایئر کو آپ پیدا ہوئے، 20 جو بھی آپ کا بنتا ہے. CNIC اس کا آپ اس میں نیچے والا کالم، اس میں آپ وہ CNIC ڈالیں گے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ میں CNIC آپ کے سامنے ہو، اور CNIC میں جو نام آپ کا لکھا ہوا ہے اسپیلنگس کے ساتھ وہی آپ ڈالیں. اسی CNIC سے ڈیٹ آف برتھ دے کے آپ ڈالیں، پھر CNIC کا نمبر ڈالیں. پھر اگلی جو انفارمیشن آپ کو دینی ہوگی، اب آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے تو پھر یہ آئے گا کہ آپ نے وہی دوبارہ ویریفائی کرنا ہوگا. پھر آپ نے اپنے فادر کا نام، اب CNIC بھی آپ کے فادر کا یا گارڈین کا نام لکھا ہوگا تو کائنڈلی یہ آپ وہی ڈالیے گا، اسپیلنگ مسٹیک نہ کیجیے گا. فادر کا پروفیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے، آرمی سے ہے، سول سروس، یہ ڈراپ باکس میں ڈفرنٹ آپشنز آ جائیں گی. ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ رجسٹریشن کے وقت آپ کے پیرنٹس بیٹھے ہوں، یعنی مدر اور فادر ساتھ بیٹھے ہو، تاکہ اگر کوئی آپ کو ایشو ہو تو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے اگر آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. فادر اگر آرمی میں ہے تو فادر رینک اس میں آئے گا، فادر آرمی نمبر، وہ PA وغیرہ جو بھی نمبر آپ کا ہے فادر سے پوچھ کے آپ لکھ لیجئے گا. اس کے بعد فادر کی ریجمنٹ کون سی ہے، پیرنٹ یونٹ، یہ ابھی آرمی کے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. فادر رینک سے کے بعد سے اب جو انفارمیشن آ رہی ہے، فادر آرمی نمبر، رجسٹریشن، ریجمنٹ، یونٹ، یہ سب آرمی آفیسرز کے بچوں کے لیے ہے، تو باقی جو ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. پھر فادر سٹیٹس لائیو ہیں، زندہ ہیں یا اللہ کے پاس ہے. فادر کی انکم کیا ہے، یو مسٹ نو اٹ. پلیس آف ڈیتھ، اچھا اس میں فادر کی انکم میں کئی بچوں کا ہوتا ہے جی کہ کاروباری ہیں تو میں کیا لکھوں، تو جو بھی آپ کے سامنے ایک ایوریج آپ کی پر منتھ گھر میں انکم آ رہی ہے تو آپ لکھ دیں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایگزیکٹلی لکھنا اور پریشان ہو رہے ہیں. اگر خود اللہ کے پاس چلے گئے ہیں والد صاحب تو پلیس آف ڈیتھ. فادرز نیچر آف ڈیتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا وجہ ہے، ظاہر ہے وہ مدر سے آپ پوچھیں گے. پلیس آف آپریشن، اگر آپ یہ فوجیوں کے لیے کہ کس کی آپریشن میں تو آپ کے فادر نہیں رہے، جہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے، اگر آپریشنل ڈیتھ ہے، شہید ہوئے ہیں. فادر ٹائپ آف انجری، اگر انجری کوئی تھی. مدر نیم، پھر ان کا CNIC، ان کے پروفیشن کا آپ کو پتا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ ان کی کیٹیگری کیا ہے. ڈراپ باکس میں آپ کے سامنے کیٹیگری آ جائے گی. مدر کا رینک کیا ہے، اگر فوجی ہیں مدر، آرمی نیم، اگین وہ مدر جو آرمی میں ہیں ان کے انفارمیشن یہاں آ جائے گی. مدر کی ریجمنٹ، پیرنٹ یونٹ. اب مدر کا سٹیٹس اگین ڈیتھ اور لائف. پھر مدر کی انکم آپ کو پتا ہو. پھر فادر کی ایجوکیشن پتا ہو، چاہے زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ان کی ایجوکیشن آپ کو پتا ہو کہ ان کی ہائیسٹ ڈگری کیا تھی. مدر کی ہائیسٹ ڈگری کیا تھی. سبلنگز، آپ نے نمبر آف سبلنگ ڈالنے، جب 2 بہنیں اور 1 بھائی ہے تو آپ لکھ دیں گے کہ 3. اپنے آپ کو اس میں آپ شامل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اپنے آپ کو نکال کر، اگر آپ کی مطلب آپ ٹوٹل 5 بہن بھائی ہیں، ٹوٹل 5 بہن بھائی ہیں، اور اس میں آپ کی 3 بہنیں اور 1 بھائی ہے، تو آپ یہاں پہ ٹوٹل 4 لکھیں گے سبلنگز کے. 4 سبلنگز ہیں اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر کے. فیملی انکم، ڈومیسائل، اب آپ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے. نہیں ہے تو آپ کے پاس جو سلپ ہے نادرا کی وہ ہونی چاہیے، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ڈومیسائل کے لیے کہاں کے لیے اپلائی کیا ہے. ڈسٹرکٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر نہیں پتا آپ کو ڈسٹرکٹ کا تو گوگل کر لیں آپ اپنے علاقہ، تو آپ کے سامنے ڈسٹرکٹ بھی آ جائے گا. پروونس آپ کا، پوسٹل کوڈ بھی آپ گوگل کر کے معلوم کر سکتے ہیں. ایڈریس آپ کا، یہ وہ ایڈریس ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں.
جہاں سے آپ اپلائی کریں وہ نہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں. اور پرماننٹ ایڈریس ایسی جگہ کا دے کہ جہاں پہ آپ کی خط و کتابت ہوگی, اور وہ جگہ وہ ہو جہاں لوگ آپ کو چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں, کیوں اکثر لوگ مائگریٹیز ہیں لیکن آپ کے پیرنٹس کو ضرور جانتے ہو, کیوں آپ کی زیادہ خط و کتابت جو ہے نا وہ پرماننٹ ایڈریس پہ ہوتی ہے, اور جو آپ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے انٹیلیجنس آتے ہیں وہ بھی پرماننٹ ایڈریس پہ بھی آتے ہیں اور آ کے کنفرم کرتے ہیں آپ کی ویئر اباؤٹس. میل اپنے میل فیمیل میریٹل اسٹیٹس 151 لانگ کورس والا ظاہر انمیرڈ ہوگا ایکسپٹ کہ وہ آرمی سے امپلائڈ ہے, سولجر ہے, اور اب آفیسر کے رینک کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے. ریلیجن یہ خانہ آپ نے ڈالنا ہے. سیکٹ آپ کو اکثر آج کل بچوں کو سیکٹ کا نہیں پتا ہوتا, ان کی سیکٹ کون سی ہے. اپنے کاسٹ ہے اس کا بھی پتا نہیں ہوتا, تو یہ آپ پیرنٹس سے پوچھ لیجیے گا. موبائل نمبر اگر آپ کا اپنا موبائل ہے تو آپ ضرور ڈالیے, ورنہ اپنے فادر کا موبائل نمبر یا مدر کا موبائل نمبر جو بھی اویلیبل ہے. اگر آپ کے فادر باہر ہے تو ان کا موبائل نمبر ڈالنے کی بجائے اپنی مدر کا موبائل نمبر ڈالیں جو کہ گھر پہ موجود ہے. ای میل آپ اپنا ای میل کریٹ کریں اور ای میل ڈالیں, یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا ای میل ایڈریس بنائیں, کیونکہ جو بھی آپ کی اب فردر آگے انفارمیشن آئے گی آپ کو ای میل کے تھرو آئے گی. تو کوشش کریں کہ اپنا ای میل بنا کر آپ اپنی ای میل آئی ڈی یہاں پہ ڈال دیں. آپ فریش کینڈیڈیٹ ہے یا ری اپیئر ہو رہے, اگر پہلے اپلائی کیا تھا تو آپ نے کس میں کیا تھا. اگر آپ سولجر ہیں اپلیکینٹ سروس اسٹیٹس تو اس کا الگ ہے. پاسپورٹ اگر ہے تو ٹھیک ہے, ٹائپ آف پاسپورٹ اگر ظاہر ہے تو پھر کون سا پاسپورٹ ہے, پھر ڈیٹ آف ایشوئنس وہ پاسپورٹ پہ لکھی ہوگی تو آپ کو پاسپورٹ کی کاپی بھی چاہیے ہوگی. یعنی آپ کو مدر کا سی این آئی سی, فادر کا سی این آئی سی, اپنا سی این آئی سی, ڈومیسائل, پیرنٹ سے آپ نے کچھ انفارمیشن اسپیشلی کاسٹ کی اور سیکٹ کی یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے, ان کی انکمز معلوم ہونی چاہیے, آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہو. ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کہاں سے آپ نے کیا وہ سب آپ لکھیں, اور آخر میں آپ ڈکلریشن دیں گے. یہ یاد رکھیے گا, کوشش یہ کریں کہ رجسٹریشن جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں فل کرنے کے بعد, اس کے بعد اگین آپ چیک کریں کہ کوئی غلطی نہیں, اور جب 100% شیور ہو جائے تو پھر یہ جو وائٹ باکس ہے آئی ہیئر بائی سے پہلے اس کو آپ کلک کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے سامنے ایک کوڈ آ جائے گا. That is all. Best of luck. رجسٹریشن کے پروسیس تک ہم پہنچ چکے ہیں. اس سے اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ انشاءاللہ انیشیل کے ٹیسٹ کے متعلق ہوگی. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے 0334221060, اس کو آپ جوائن کریں. اس میں اپنی جو بھی کیوریز آپ شیئر کریں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں, اور جو ہماری ویڈیوز ہوں گی اس کے لنکس بھی یہاں شیئر کروں. ہمارا چینل ہے ٹیچرز ٹریننگ فرم TTF, اس کو سبسکرائب کریں تو ISSB کی جو ریلیٹڈ تیاری کی ویڈیوز ہوگی وہ سب اس پہ انشاءاللہ ہم ڈالتے رہیں گے. اس میں ہم جو ڈسکشنز ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس ان کی ویڈیوز بھی بنا کے آپ کے لیے شیئر کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ آپ نے بولنا کیسا ہے. جزاک اللہ, بیسٹ آف لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.